بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں جس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو اس کو غیب سے اشارہ ملتا ہے۔ پپوش مبارک کو حرکت ہوتی ہے اور بابا ٹینڈ والی جوتی اٹھا کے سر پر مارتا ہے۔ کس کے؟ اپنے۔ میں نے کہا یہ مذاق کی بات نہیں، اکثر لوگ ہتھیلی پر جوتی رکھے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں اور ٹینڈ والا بابا نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، نامراد لوٹ آتے ہیں۔ جس کے سر پر جوتی پڑ جائے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ ابے یہ سب مداری ہیں، ایسے ہی کھیل دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ تقدیر کے لکھے کو ولی اور پیغمبر نہیں بدل سکے تو پیر پاپوش کیا ان سے بھی بڑھ کے ہے۔ توبہ توبہ۔ اور یہ ٹینڈ والا بابا نذرانے بھی لیتا ہے اور جوتے بھی مارتا ہے لوگوں کے سر پر۔ میرا خیال سے اس کے جذبات مجروح ہو رہے تھے، اس کی عقیدت مندی میں فرق آ رہا تھا۔ تعویذ تو باہر ہی سے مل جائے گا۔ 1.25 روپے میں وہ دکھی لہجے میں بولا، مزار کے غلاف کا داغا ہوتا ہے اس میں۔ میں نے کہا بات 1.25 روپے کی نہیں، تجھے ڈر لگ رہا ہے تو اپنے لیے لے آ، میں آیت الکرسی پڑھ لوں گا۔ دعائے قنوت یاد ہے مجھے، میرے پاس تو ہے۔ وہ بولا مجھے کاہے کا ڈر؟ معلوم نہیں کیوں ناصر کے باپ کا گھر ویران اور تاریک پڑا تھا۔ اسے خریدنے والے ایک وکیل نے مجھ سے کہا تھا کہ جیسے ہی رنگ اور مرمت کا چھوٹا موٹا کام ختم ہوگا اس کی فیملی شفٹ ہو جائے گی۔ ضرور کوئی بات ہے بیٹا، رئیس سرگوشی میں بولا۔ سایہ معلوم ہوتا ہے اس پر۔ کس کا سایہ؟ روح کا سایہ بھی ہوتا ہے کیا؟ ابے ساری چوکڑی اور مسکری بھول جائے گا جس دن کسی سے پالا پڑا۔ کیا وہابی ہو گیا ہے تو؟ رئیس نے خفگی سے کہا۔ میں نے کہا ایسے بات کر رہا ہے تو جیسے میں شرابی کبابی ہو گیا ہوں۔ مکان تو نے دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا۔ وہ بولا اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا اندر جانا ہے اور فرش کھود کے دیکھنا ہے کہ نیچے لاش ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے اس سے ستاروں پر کماند ڈالنے کا کہہ دیا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا تیرے پاس تعویذ ہے؟ تجھے تو نہیں ڈرنا چاہیے بالکل بھی۔ میری فکر مت کر، مجھے اللہ پر زیادہ بھروسہ ہے۔ میں نے کہا دیکھ پیارے، فرش توڑنا اور لاش نکالنا یہ تو ناممکن ہے، مگر ہم اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا فرش واقعی نیا بنا ہوا ہے؟ وہ بولا۔ ہم اس طرف سے دیوار پھاند کے صحن میں کود گئے جدھر گلی کچھ ویران تھی اور اندھیرا بھی زیادہ تھا۔ میرا دل پکڑے جانے کے خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ دروازے کے باہر تالا لٹک رہا تھا، مگر یہ ہو سکتا تھا کہ اندر کوئی چوکیداری کے خیال سے موجود ہو۔ رئیس کا حال زیادہ خراب تھا، اسے اسیب چمٹ جانے کا خیال بھی ڈرا رہا تھا۔ میں نے اس گھر میں پہلے قدم نہیں رکھا تھا، مگر اندر اترتے ہی مجھے یوں لگا کہ یہاں میں پہلے آ چکا ہوں۔ میں اس جگہ کو پہچانتا تھا۔ جو تفصیلات مجھے پہلے یاد نہیں آئی تھیں وہ صحن کو یاد کر کے یاد آ گئیں۔ دیکھ رئیس، یہ زینہ یہاں وہ کھڑی تھی بالکل اسی جگہ، اور یہ گڑونچی یہ بھی اسی جگہ تھی۔ زینے کے نیچے یہ ٹوٹی ہوئی کرسی بھی پڑی تھی اور یہ پانی کی موٹر۔ مگر رئیس فرش کا معائنہ کر رہا تھا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں مختصر سے برآمدے کا فرش بہت پرانا تھا۔ اس کا سیمنٹ کچھ کالا پڑ گیا تھا، زینے کا پلستر کہیں کہیں سے مرمت ہوا تھا اور پرانے پلستر میں نئے دھبے بہت نمایاں تھے۔ ان دھبوں کا اور نئے فرش کا رنگ اجلا سفیدی مائل تھا۔ میں نے کہا میں یہاں کھڑا ہوا تھا اس جگہ۔ رئیس نے جرجری لی اور عین اس کے نیچے اس نے بتایا تھا کہ وہ دفن ہے۔ یار کچھ خیال کر، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا یعنی تو نے مان لیا ہے کہ اس جگہ لاش ہوگی اور یہ ناصر کی ماں کی قبر ہے؟ ایسے ماننے والی بات تو نہیں ہے، مگر کیا پتا۔ وہ بولا چل اب نکل جائیں تو اچھا ہے، کہیں کوئی آ گیا۔ کون آئے گا یہاں؟ جس نے مکان لیا تھا وہ خود نہیں آیا، کمرے سب خالی پڑے ہیں۔ میں نے ایک بند کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں سے اندر جھانک کے کہا باہر سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کا ہلکا سا اجالا اندر بھی پہنچ رہا تھا اور ہماری نظر بھی تاریکی میں دیکھنے لگی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے یار۔ میں نے کہا اگلی مرتبہ گھبراہٹ کے لیے بھی تعویذ لے لینا۔ میرا تو خیال ہے کہ آج رات یہیں گزاروں، شاید وہ پھر ملاقات کرے مجھ سے۔ فرش پر آرام سے لمبی تان کے سو سکتا ہوں میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ رئیس مجھے کھینچ کے لے گیا۔ نیا بنا ہوا فرش دیکھ کے جتنا وہ پریشان ہوا تھا اتنا ہی میں حیران تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا اس رات واقعی میں یہاں آیا تھا؟ میں اندر کیسے پہنچا؟
پہنچا تھا۔ روح کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ دیواریں اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ میرا اپنا ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا اور میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ارواح کا اس مادی دنیا کے معاملات میں کوئی دخل نہیں۔ اس کے باوجود میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی کوئی منطقی یا سائنسی توضیح پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں نے خواب دیکھا تھا تو خواب میں ناصر کی ماں کے قتل کے محرکات اور واقعات مجھے اتنی تفصیل سے کیسے معلوم ہو گئے جن کا خود ناصر کو بھی علم نہیں تھا۔ ان واقعات کی صداقت کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر میں نے ناصر کے مکان کو اندر سے دیکھا تو مجھے وہ جگہ دیکھی ہوئی لگی اور بہت ہی چیزوں کو میں نے شناخت بھی کیا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ میں وہاں آیا تھا، کب، کیسے اور کس کے ساتھ۔ یہ میرے لیے بھی ایک معمہ تھا، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ کیا واقعی طاہر نام کا کوئی شخص ہوگا جسے ناصر کی ماں نے قتل کر دیا تھا، جو بردہ فروش تھا لیکن اپنی شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے معزز اور مہذب نظر آتا تھا؟ طاہر اس کے نام کا ایک حصہ تھا۔ اس کا پورا نام کیا تھا اور یہ اصل نام تھا یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ مجھے علم تھا کہ یہ واردات کہاں ہوئی تھی۔ میں کوشش کر کے بھی یہ معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ رئیس مجھے یہ سب بھول جانے اور اس پاگل پن سے باز رہنے کا مشورہ دے کر رخصت ہو گیا، مگر اب یہ واقعی ایک ایسا خیال جو صحیح ہو یا غلط مگر دماغ میں گھس کے بیٹھ جائے، نکالے نہ نکلے اور بلائے نہ بھولے، جو اعصاب پر سوار ہو جائے اور سوتے جاگتے پیچھا نہ چھوڑے۔ مشکل یہ تھی کہ لوگ مجھے بچہ سمجھتے تھے، حالانکہ میں نوجوانی کی عمر کو پہنچ گیا تھا اور اپنی جسمانی صحت سے نوجوان ہی نظر آتا تھا۔ اگر میں اس واردات کا پولیس کے ریکارڈ سے سراغ لگانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے ہی پکڑ لیتے کہ تو کیا لگتا ہے طاہر کا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ پھر یا تو مجھے فوراً مشتبہ اور مشکوک قرار دے دیا جاتا اور بذریعہ چھترول مجھ سے اس واردات کے بارے میں سچ اگلوانے کی کوشش کی جاتی، یا کوئی شریف تھانے دار ہوتا تو ایک ہاتھ مار کے یا لات رسید کر کے مجھے تھانے کی حدود سے نکال دیتا کہ چل پھٹ ادھر سے، شکل گم کر اپنی، پھر نظر آیا مجھے تو ڈھک دوں گا جاسوس کے گھوڑے۔ پھر ایک رات مجھے خیال آیا کہ یہ خبر اخباروں میں بھی تو شائع ہوئی ہوگی۔ ایسی سنسنی خیز واردات کی خبر تو شام کے اخباروں میں جولی عروف کی سرخی اور تصویر کے ساتھ چھایا ہوتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی پہلے میں ہنسا اور پھر رویا۔ ہنسا اس لیے کہ میری مشکل آسان ہو گئی تھی اور اب میں کوئی پریشانی مول لیے بغیر واقعات کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا اور یہ جان سکتا تھا کہ وہ خواب تھا یا حقیقت تھی۔ رویا اپنی عقل پر کہ آخر یہ خیال اتنی دیر سے کیوں آیا۔ دوسرے دن میں معصوم صورت بنا کے ایک اخبار کے دفتر میں گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ سر، مجھے پچھلے 2 سالوں کے اخبار دیکھنے ہیں۔ ایک خاتون نے اینک اتار کے مجھے دلچسپی سے دیکھا۔ کیا دیکھنا ہے؟ میں اس سوال کے لیے تیار تھا۔ ہم نے ایک اشتہار دیا تھا اطلاع عام کے کالم میں۔ میں نے کہا کس سلسلے میں؟ میں نے کہا ایک پلاٹ خریدا تھا، ہم نے اپنے نام ٹرانسفر کرانے کے لیے اشتہار دیا تھا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جی، میری مدد کریں۔ اس نے کہا اچھا اوپر چلے جاؤ لائبریری میں فون کر دیتی ہوں، لائبریرین تمہیں فائل نکال دے گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ناصر عظیم۔ میں نے کہا مجھے یہاں اتنے لوگوں میں آپ ہی سے امید تھی، مجھے پتا تھا کہ آپ میری مدد کریں گی۔ وہ مسکرائی۔ اچھا وہ کیسے بھائی؟ میں نے کہا اچھی صورت میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر اچھی سیرت کا حسن الگ نظر آتا ہے جی آپ کے چہرے پر۔ وہ جتنی خوش ہوئی اس سے زیادہ حیران ہوئی۔ اتنی سی عمر میں تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ میں نے کہا پتہ نہیں جی لوگ کیوں کہتے رہتے ہیں مجھ سے، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں، میں 10ویں کا امتحان دوں گا اس سال۔ شام کی ایک اخبار کی ایک فائل کے صفحے پلٹتے پلٹتے میری انگلیاں درد کرنے لگیں۔ میں نے ان گنت قتل کی وارداتوں کی سنسنی خیز سرخیاں پڑھیں اور تصویریں دیکھیں۔ کچھ دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس قسم کی خبر مجھے پہلے صفحے پر مل سکتی ہے یا پھر آخری صفحے پر۔ اس کے باوجود میں نے درمیان کے صفحات کو نظر انداز نہیں کیا۔ مجھے یہ احساس بھی تھا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں اور مجھے کسی اخبار میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلا والیوم ختم ہو جانے کے بعد میں خاصی مایوسی کا شکار تھا، مگر پھر دوسرے والیوم سے چند صفحے پلٹتے ہی وہ خبر میرے سامنے آئی کہ میری نظریں سرخی پر جم گئیں۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ریکروٹنگ ایجنٹ کا
قتل شفاق قاتل نے سر کو تن سے جدا کر کے ڈش میں سجا دیا۔ خبر میں سب وہی تھا جو مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ مقتول کا پورا نام طاہر علی تھا اور اسے نامعلوم قاتل نے سبزی کاٹنے والی چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ مقتول کی شہرت اچھی نہیں تھی، لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کے چکر میں وہ لاکھوں روپے ہضم کر چکا تھا اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ عورتوں کو ملازمت دلانے کے بہانے مڈل ایسٹ لے جا کر فروخت کرتا ہے، مگر اس کی پشت پناہی کرنے والے با اثر لوگ تھے۔ چنانچہ پاس پڑوس کے لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ قتل کو دشمنی کا شخصانہ قرار دیا گیا تھا، مگر قاتل کے بارے میں یہ اشارہ تک نہیں تھا کہ وہ کوئی مرد ہوگا یا عورت تھی۔ آخری جملہ وہی تھا کہ پولیس سرگرمی سے تفتیش کر رہی ہے اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ خبر کے ساتھ تصویر بھی تھی، مگر اس حالت میں کہ سر کو دھڑ سے ملا کے رکھ دیا گیا تھا۔ شاید پولیس نے کھانے کی میز پر ڈش میں سجے ہوئے سر کی تصویر اتارنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نیچے آ کے پھر اس خاتون کے سامنے بیٹھ گیا۔ مل گیا جی اخبار، اس نے کہا۔ پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کیا اس اخبار کی کاپی مل سکتی ہے؟ جی مل جائے گی، قیمت دے کر۔ وہ بولی میں منگوا دیتی ہوں۔ میں اخبار لے کر نکلا تو میری ذہنی کیفیت اس شخص سے مختلف نہ تھی جس نے کسی گمشدہ خزانے کا سراغ لگا لیا ہو۔ اب میں ڈاکٹر صاحب پر، اس ماہر نفسیات پر، رئیس خبیث پر اور ساری دنیا پر ثابت کر سکتا تھا کہ جو کچھ میں نے بتایا تھا وہ میرے ذہن کی اختراع، میرا وہم یا خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں سخت الجھن میں پڑ گیا تھا۔ میں مافوق الفطرت یا پر اسرار واقعات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایسے واقعات ساری دنیا میں پیش آتے تھے، مگر میں سمجھتا تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، گپ مارتے ہیں یا پھر وہم کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مگر اب ایک واقعہ تو خود میرے ساتھ پیش آ گیا تھا جس کو عقل قبول نہیں کرتی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے خیالات پھر بدل گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ اخبار میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا تو قائل وہ خاک بھی نہیں ہوں گے، الٹا برہم ہوں گے کہ ان کے سمجھانے پر بھی میں نے خود کو اس معاملے سے الگ نہیں کیا اور شرلاک ہومز بنا جاسوسی کرتا رہا۔ یقین انہوں نے مجھ پر پہلے بھی نہیں کیا تھا، اور اگر ان کا اپنا قابل اعتماد ماہر نفسیات میرے بارے میں اچھی رپورٹ نہ دیتا تو ان کی بات سچ ہو جاتی کہ مجھے وہم کا عارضہ لاحق تھا یا خواب میں چلنے کی عادت تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کو ڈاکٹر اختر نے میرے کیس کے بارے میں کیا بتایا تھا، مگر یہ بات اب یقینی تھی کہ اخبار پڑھ کے ان کا شک 100% یقین میں بدل جائے گا کہ اس رات بھی جاسوس اعظم بن کے میں دوہرے قتل کی اس واردات کا سراغ لگانے ہی گیا تھا۔ وہاں کسی نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا، جیسا کہ جاسوسی فلموں کی ڈرامائی صورتحال میں اکثر ہوتا ہے، اور ناک آؤٹ کرنے والا قاتل یا اس کا ساتھی ہی ہوگا۔ میں قبرستان میں دہشت سے بے ہوش ہو گیا۔ بڑے عزائم رکھنے کے باوجود میں ابھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ رات کو تنہا گڑے مردے اکھاڑتا پھروں، یا پھر مجھے بخار ہو گیا جو بارش میں بھیگنے سے بڑھ گیا تو میں واپس گھر نہ پہنچ سکا، اور میں نے اسپتال کے بیڈ پر لیٹے لیٹے ایک سٹوری بنا لی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ میں خطرناک حد تک ذہین ہوں، کیونکہ میرا IQ 130 تھا۔ میرے جیسا لڑکا سارے زمانے کو بیوقوف بنا سکتا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے میں نے خبر کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں بنوا لیں۔ خبر کے ساتھ اخبار کا نام اور تاریخ اشاعت بھی واضح تھی۔ اصل اخبار کو میں نے بحفاظت اپنے پڑھنے کی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ پھر میں بستر پر لیٹ کے سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ بارش والی رات جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ خواب بہرحال نہیں تھا۔ خواب اکثر بے سروپا ہوتے ہیں، یا جو کچھ آدمی دیکھتا ہے وہ کوئی عام سا واقعہ ہوتا ہے۔ بے شک خواب ڈراؤنے بھی ہوتے ہیں، اور میری معلومات کی حد تک کچھ خواب سچ ہوتے ہیں، ان کی تعبیر بھی سچ ہوتی ہے۔ کچھ خوابوں کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ اب یہ تعبیر بتانے والے ہی جانتے ہیں کہ کس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ خواب میں بشارت بھی ہوتی ہے، اور بزرگان دین سے انبیاء اولیاء تک سب کے بہت سے خواب مشہور تھے، لیکن میں نے خواب نہیں دیکھا تھا۔ میں جاگ رہا تھا اور پوری طرح ہوش میں تھا۔ چند منٹ پہلے ہی تو ڈاکٹر مسعود کا بیٹا مجھے بتا کے گیا تھا کہ وہ سب آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، اور میں نے خود باہر جا کے گیٹ بند کیا تھا۔ اگر میں سو گیا ہوتا تو اسے خواب سمجھ سکتا تھا، مگر اس گرج چمک میں نیند آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔
تھا۔ پھر وہ عورت کون تھی جو مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ روح والی بات کو میری عقل بھی تسلیم نہیں کرتی تھی، مگر میں نے خود اسے بند دروازے سے گزرتے اور غائب ہوتے دیکھا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نظروں کو دھوکا ہوا ہو، دروازہ کھول کے باہر گئی ہو، مگر اندھیرے میں مجھے ایسا لگا ہو جیسے وہ سیدھی گزر گئی تھی۔ آخر میں خود بھی تو باہر گیا تھا، میں تو بند دروازے سے نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر وہ اچانک غائب کیسے ہو گئی تھی؟ اس نے مجھے بڑی تفصیل سے ہر بات بتائی تھی۔ ناصر کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مجھے اس کی ماں کے قاتل کا نام معلوم ہو گیا تھا۔ یہ معلوم تھا کہ اس شخص کا کردار کیا تھا اور پیشہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ناصر کا چچا اپنی بھابھی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ناصر کے چچا نے کتنی مالیت کے سونے کا زیور ہضم کیا تھا اور کیسے قتل کی یہ واردات جس میں پہلے طاہر مارا گیا تھا اور پھر ناصر کی ماں کب اور کیسے ہوئی تھی، یہ سب تو مجھے اس عورت نے ہی بتا دیا تھا۔ اخبار میں نے بعد میں دیکھا اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو گیا۔ اگر وہ عورت روح نہیں تھی تو کون تھی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ناصر کی ماں زندہ ہو اور کہیں چھپ کے زندگی گزار رہی ہو اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ اس نے ایک قتل کیا تھا اور وہ پکڑے جانے سے ڈرتی ہو؟ قتل پر اس کے شوہر کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ ممکن ہے وہ ناصر کو باپ کے بعد ماں کی محبت سے محروم نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس نے سوچا ہو کہ ناصر تو اب یتیم خانے میں ہے، بڑا ہونے تک وہاں وہ محفوظ رہے گا اور وہ رپوشی کی زندگی گزارتی رہے گی۔ پھر جب ناصر بڑا ہو جائے گا تو وہ اس کو سب بتا دے گی اور ناصر اپنی ماں کے کہنے پر وسیم کو ٹھکانے لگا کے اس سے اپنا حق واپس حاصل کر لے گا یا ماں کے ساتھ کہیں دور چلا جائے گا جہاں وہ سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ مکان گیا باڑ میں، جان ہے تو جہان ہے۔ صرف 6-7 سال کی بات تھی، 18 سال کا لڑکا بالغ ہوتا ہے۔ یہ انتظار کا وقت وہ مجبوری میں صبر کے ساتھ کاٹ سکتی تھی۔ پھانسی چڑھ جانے سے یہ بہتر تھا کہ وہ 6-7 سال بیٹے کی جدائی برداشت کرے اور خود رپوشی کی زندگی گزارے۔ شاید چوری چھپے وہ ناصر کو دیکھتی رہتی ہوگی اور اس کی خبر رکھتی ہوگی، مگر ناصر مر گیا تو اس کی ساری امیدیں بھی مر گئیں۔ پہلے وہ انتقام نہیں لینا چاہتی ہوگی، اسے اپنے اور بیٹے کی زندگی زیادہ عزیز ہوگی۔ جوان بیٹا ساتھ ہو تو ماں کو اور کیا چاہیے؟ وہ کما کے کھلائے گا، ماں کو آرام سے رکھے گا اور اس کی زندگی کے سارے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ وہ ایک اور مکان بنا لے گا، اس کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے۔ یہ خواب ہی اس کی آس تھے اور مستقبل پر یقین کی اساس تھے۔ یہ خواب مر گئے تو جینے کے لیے صرف ایک آرزو کا بہانہ رہ گیا، انتقام کی آرزو۔ اب وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو عبرتناک انجام تک پہنچائے بغیر مر بھی نہیں سکتی تھی۔ صرف اس کو قتل کرنے سے یہ انتقام کی آگ سرد نہیں ہو سکتی تھی۔ وسیم نے اس کے شوہر کو، اسے اور اس کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ وہ اس کے گھر کے کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اس سے سب کچھ چھین لے گی۔ میں کئی بار اٹھا پھر بیٹھا اور لیٹ گیا۔ اس کے زندہ ہونے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اگر وہ زندہ تھی تو کہاں تھی؟ وہ ایسے طوفانی موسم میں مجھ سے ملنے کیوں آئی اور کیسے آئی؟ اگر اس نے مجھ سے توقعات وابستہ کر لی تھیں اور یہ سمجھتی تھی کہ اس کے انتقام کی آرزو کو پورا کرنے میں دوسرا ناصر عظیم اس کا ساتھ دے سکتا ہے تو وہ مجھ سے باہر بھی مل سکتی تھی۔ ایسی بارش اور گرج چمک والی رات میں بھی آنا ضروری نہیں تھا۔ وہ کسی بھی رات مجھ سے ملاقات کر سکتی تھی۔ میں ہر رات اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا تھا۔ اگر وہ روح نہیں تھی تو پھر مجھے کیسے اپنے ساتھ لے گئی؟ اس نے مجھے کیسے مجبور کر دیا کہ میں اس طوفانی موسم میں اس کے ساتھ نکل جاؤں اور اس کے پیچھے چلتا رہوں؟ مجھے تو چلنے کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ یاد نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ کس راستے سے گزرا تھا، سڑک پر چلتا رہا تھا یا فٹ پاتھ پر۔ ایسی خوفناک رات کی تاریکی اور ویرانی میں کسی نے ایک عورت اور ایک لڑکے کو پیدل ساتھ جاتے ضرور دیکھا ہوگا۔ بے شک فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر مشہود کے بنگلے سے وہ گھر 1 کلومیٹر ہوگا یا کچھ زیادہ، مگر مجھے راستے کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ کیا اس نے مجھے ہپناٹائز کر دیا تھا؟ اگر وہ ناصر کی ماں تھی تو کیا اسے جادو سے سلانا آتا تھا؟ میں نے سڑک پر مداری کا تماشا بارہا دیکھا تھا، جو کسی لڑکے کو سلا دیتے تھے، پھر نیند میں اس سے جو سوال کیا جاتا وہ جواب دیتا تھا۔ مجھے ہمیشہ شک رہا کہ مداری لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ بچہ جمورہ سوتا نہیں تھا، وہ محض سونے کی اداکاری کرتا تھا، لیکن یہ مجھے علم تھا کہ جادو سے مداری چاہے نہ سلاتا ہو، مگر کچھ لوگ ایسے
ایسا کر سکتے ہیں وہ باتوں باتوں میں جاگتے آدمی کو سونے پر مجبور کر دیتے ہیں اور پھر اس سے نیند میں جو کہا جائے وہ کرتا ہے، اسے ہپناٹائز کہتے ہیں۔ ناصر کی ماں عام عورت تھی، وہ مداری نہیں تھی کہ مجھے جادو سے سلا دیتی اور پھر اڑا کے کہیں لے جاتی۔ اس نے تو شاید ہپناٹائز کا لفظ تک نہیں سنا ہوگا، وہ مجھے نیند میں چلنے پر کیسے مجبور کر سکتی تھی؟ میں نے محسوس کیا کہ سوچتے سوچتے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس سوال کا جواب پھر بھی نہیں ملے گا کہ سچ کیا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا، پاگل ہونے سے بچنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ حالات میری رہنمائی کر رہے تھے، جتنا مجھے معلوم ہو چکا تھا اس کی مدد سے میں صحیح سمت میں پیش قدمی کر سکتا تھا۔ وہ روح کی پکار تھی، ندائے غیب یا میرے اندر کی آواز، مگر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ذہنی انتشار اور پریشان خیالی سے بچنے کی مجھے ایک ہی صورت نظر آتی تھی کہ میں قاتل اور مقتول کا سراغ لگاؤں۔